الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری اس نشست کا عنوان ہے اللہ کے محبوب بندوں کو پکارنا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت جو اہل طریقت اور اہل محبت ہیں، ہم مشکل وقت میں اولیاء کو بھی پکارتے ہیں، انبیاء کو بھی پکارتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پکارتے ہیں۔ ہمارے اس پکارنے پر مخالفین شدت کے ساتھ اعتراض کرتے ہیں۔ غیر اللہ کو پکارنا شرک، صرف اللہ کو پکارو۔ اور آپ نے وہ اسٹیکر لگے ہوئے دیکھے ہوں گے کہ صرف یا اللہ مدد، کبھی اسٹیکر چھاپتے ہیں، کبھی اشتہار چھاپتے ہیں، کتابیں چھاپتے ہیں، اور اہل سنت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ہمارا یہ پکارنا کوئی نیا عمل نہیں، بزرگان دین نے بھی پکارا، صحابہ نے بھی پکارا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مصیبت اور پریشانی میں۔ بلکہ اگر اور آگے بڑھیں تو انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی اپنی مدد کے لیے غیر اللہ کو پکارا۔ تو اگر یہی فتویٰ لگایا جائے کہ جو بھی غیر اللہ کو پکارتا ہے وہ مشرک ہے، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ فتویٰ تو انبیاء پر بھی لگ جائے گا۔ اس لیے یہ کہنا بالکل جہالت کی بات ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے، مدد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کر سکتا ہے، یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے، ہر مسلمان کا عقیدہ یہی ہے کہ مالک حقیقی وہی ہے، رازق حقیقی وہی ہے، خالق حقیقی وہی ہے۔ ہر انسان کی مدد کرنے والا، اس کو پیدا کرنے والا، اس کو رزق پہنچانے والا وہی خالق و مالک۔ کوئی مسلمان اسے انکار نہیں کرتا، لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس کو چھوڑ کر ہم کسی نبی کو پکاریں یا اس کو چھوڑ کر کسی ولی کو اپنی مدد کے لیے پکاریں تو یہ شرک ہے، یہ بات غلط ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے سمجھیے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حقیقی مدد کرنے والا ہے۔ سمجھ گئے نا؟ سب کا عقیدہ یہی۔ یہ اعتراض اسی لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا عقیدہ سمجھا ہی نہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ حقیقی مددگار اللہ ہے، حقیقی رازق اللہ ہے، حقیقی مالک اللہ ہے۔ اب حقیقی مالک اللہ ہے نا، اب آپ کہیں کوئی آدمی کسی کارخانے میں کام کر رہا ہے، وہ کہے کہ یہ میرا مالک ہے، جو اس کا استاد ہے یا جو اونر ہے اس کہے گا نہیں میرا مالک ہے، تو آپ کہیں گے تم نے تو شرک کر دیا، مالک تو اللہ ہے۔ وہ کہے گا بھائی بے وقوف، حقیقی مالک تو اللہ ہے لیکن مجازی مالک تو یہ ہے نا، یعنی میں اس کا نوکر ہوں، یہ میرا آقا ہے، میں غلام ہوں، یہ اونر ہے، یہ اس کا کارخانے کا مالک ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے حقیقی مالک اللہ ہے اور حقیقی مدد کرنے والا بھی وہی ہے، لیکن یہ دنیا عالم اسباب ہے، اس نے ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا مددگار بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب ایک دوسرے کے محتاج، صرف ایک ذات ہے جو کسی کی محتاج نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ذات۔ ہم سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ ہم سب اس کے بندے ہیں، وہ سب کا خالق ہے۔ ہم مرزوق ہیں، وہ رازق ہے۔ ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہے۔ ہم سب بندے ہیں اور وہ سب کا رب ہے۔ اب یہ کیا کہتے ہیں؟ اگر کسی کو پکار لیا تو شرک۔ پہلے یہ سمجھیے کہ پکارنا کیسا ہے، ہم کیوں پکارتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مقربین کو، اپنے محبوبین کو، جو اس کے قریب بندے ہیں،
جن کو اس نے اپنا قرب عطا فرمایا ہے اور اپنا محبوب بندہ بنایا ہے، اس نے یہ طاقت عطا کی ہے کہ وہ محبوب بندے اس کی عطا کی ہوئی طاقت سے دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ فیکٹ ہے، حقیقت ہے۔ مدد کرتے ہیں، انبیاء بھی کرتے ہیں، اولیاء بھی کرتے ہیں۔ ابھی کہتے نہیں پکارو نہیں، پہلے دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں انبیاء کو پکارا اور لفظ یا کہہ کر پکارا۔ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر بتانے والے۔ نبی کا معنی یہ غیب کی خبر بتانے والے، اور یہ کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں۔ یا ایھا المزمل، کس کو کہا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، پیارے القابات سے پکارا جا رہا ہے۔ اے جھرمٹ مارنے والے محبوب۔ یا ایھا المدثر، اے کملی اوڑھنے والے محبوب۔ یا ایھا الرسول، اے میرے رسول۔ کہیں طٰہٰ، کہیں یاسین، مختلف القابات سے پکارا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انفرادیت اور حضور کی شان ہے۔ یا محمد کہہ کے نہیں پکارا، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو پکارا تو ان کا نام لیا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے گزر چکے۔ آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، ان کا نام لے کر پکارا گیا۔ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ کون سا خواب؟ جو انہوں نے دیکھا تھا کہ میں ذبح کر رہا ہوں، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، نام لے کر پکارا نا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا۔ یا موسیٰ انی انا اللہ، اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، میں اللہ ہوں، نام دیا نا۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ جس نبی کو پکارا نام لے کر پکارا، مگر جب اپنے محبوب کی باری آئی تو یا محمد نہیں کہا، یا ایھا النبی کہا، یا ایھا الرسول کہا، یاسین کہا، طٰہٰ کہا، مزمل کہا، مدثر کہا، پیارے القابات سے پکارا۔ یہ بتا دیا کہ دیکھو جب بھی پکارو میرے محبوب کو پیارے القابات سے پکارو۔ اللہ انبیاء سے بڑا ہے یا نہیں؟ بڑا ہے نا۔ اور انبیاء اللہ سے چھوٹے ہیں یا نہیں؟ چھوٹے ہیں۔ اچھا، انبیاء اللہ کے محتاج ہے یا نہیں؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، ہم سب اس کے محتاج ہیں۔ نبیین اس کے محتاج ہیں، صدیقین اس کے محتاج ہیں، صالحین اس کے محتاج ہیں، ائمہ مجتہدین اس کے محتاج ہیں، جتنے بھی ہیں سب اس کے محتاج ہیں۔ صرف اس کی شان یہ ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اختیار، سب کچھ اس کے دست قدرت ہے۔ وہ بڑا ہو کر پکار رہا ہے اور یہ بدبخت چھوٹے ہو کر نہیں پکار رہا۔ یہ جتنے بھی ہیں انبیاء سے چھوٹے ہیں یا نہیں؟ ہم سب چھوٹے ہیں نا، انبیاء کا مرتبہ بلند۔ وہ بڑا ہو کر پکارے، یہ چھوٹے ہو کر نہیں پکار۔ پتہ چلا کہ انبیاء کو پکارنا تو اللہ کی سنت ہے، اللہ کی سنت ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ اپنے انبیاء کو کوئی احکام دینے کے لیے پکارتا ہے اور ہم ان سے احکام لینے کے لیے، ہم ان سے مدد لینے کے لیے، استعانت طلب کرنے کے لیے پکارتے ہیں۔ پکارنا دونوں کا ہے، وہ بھی پکار رہا ہے، ہم بھی پکار رہے ہیں۔ اللہ نے بھی پکارا اور ہم نے بھی پکارا۔ اب یہ کیا کہتے ہیں کہ پکارو مت، مصیبت میں صرف اللہ کو پکارو۔ حالانکہ حقیقت کیا ہے؟ کسی کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ یہی نبی یا یہی ولی مدد کر رہا ہے، عقیدہ یہی ہے کہ مدد کرنے والا اللہ ہے، ذریعہ ولی اللہ ہے، ذریعہ نبی اللہ ہے، یہ عقیدہ ہے نا۔ اب اگر انہوں نے یہ کہا کہ جو بھی پکارے وہ مشرک، معاذ اللہ، تو اب فتویٰ لگاؤ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ۔ واقع کربلا ہوا، کتنی مصیبت، کتنی پریشانی، بھوک، پیاس، خوف، ڈر، ساری چیزیں ان کے سامنے، ان کا پورا گھرانہ شہید کر دیا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے۔ یہی ایک واحد فرد خاندان نبوت سے باقی بچے،
جب انہوں نے تلوار اٹھائی امام عالی مقام نے فرمایا نہیں، پھر میری نسل کس سے چلے گی؟ میری نسل کا سلسلہ تم سے ہی چلے گا، اور قیامت تک آل رسول کا سلسلہ امام زین العابدین سے جاری ہے۔ تو وہ اس سانحے میں واقع کربلا میں باقی رہے، زندہ رہے، بقید حیات رہے۔ اب کیا ہوا جب یہ مصیبتیں گزر گئیں، مصیبتوں کے پہاڑ گزر گئے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں سے، یعنی مدینہ طیبہ آ کے نہیں، میدان کربلا سے وہیں فی البدی قصیدہ کہا۔ عرب جو تھے وہ شعر گوئی میں بہت زیادہ مہارت رکھتے تھے۔ اب ہم کوئی شعر لکھنے بیٹھیں تو 10 دفعہ تو سوچیں اس کو، پھر الفاظ ملائیں، پھر غور کریں، تب جا کے کوئی شعر بنے۔ اور وہ اتنے فصاحت اور بلاغت رکھتے تھے اور زبان پر اتنا عبور رکھتے تھے، فی البدی قصیدہ کہہ دیا کرتے تھے۔ جیسے ہم اپنا حال بیان کر رہے ہیں نا، ایسے وہ اشعار میں بیان کر دیں، اس کو کہتے ہیں فی البدی، اسی وقت اچانک۔ انہوں نے جو قصیدہ کہا میدان کربلا میں، اس غم میں، اس خوف میں، اس مجبوری کی حالت میں، جب وہ ان یزیدیوں کی قید میں تھے، قصیدہ تو پڑھا ہے لیکن اس کا آخری شعر، یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین، اے رحمت للعالمین زین العابدین کی مدد فرمائی، محبوس ایدی الظالمین، آپ کا یہ نواسہ جو ہے ظالموں کے ہاتھ میں ہے، ظالموں کی قید میں ہے، فی موکبی والمزدحم، اس کی مدد فرمائیے۔ کہاں سے پکارا؟ کربلا سے۔ اور حضور کہاں تھے؟ مدینے میں، مدینہ طیبہ میں نا، روضہ مبارک۔ اور امام زین العابدین کہاں ہیں؟ کربلا میں۔ دور سے پکارا یا نہیں پکارا؟ یا رحمت للعالمین، اے رحمت للعالمین میری مدد فرمائیے، میں ظالموں کی قید میں ہوں، ظالموں کے ہاتھ میں ہوں، آپ میری مدد فرمائیے۔ اب لگاؤ فتویٰ امام زین العابدین، وہ تو آل رسول، نواسہ رسول، انہوں نے پکارا نا سب سے پہلے۔ پتہ چلا کہ دور سے پکارنا، مدد کے لیے پکارنا، یہ شرک نہیں۔ اگر آدمی کا عقیدہ یہ ہو کہ حقیقی مدد کرنے والا اللہ ہے اور ذریعہ رسول اللہ ہے، ذریعہ ولی اللہ ہے، تو یہ شرک نہیں ہوگا۔ شرک اس صورت میں ہوگا جب وہ کہے کہ یہی حقیقی مدد کر رہا۔ تو امام زین العابدین نے دور سے پکارا۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو ہمارے عقیدے ہیں وہی صحابہ کا بھی عقیدہ ہے، وہی اہل بیت کا بھی عقیدہ ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ان کا کیا عقیدہ تھا؟ امام بخاری اپنی کتاب ادب المفرد میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں سن ہو گیا۔ جب پاؤں سن ہو گیا تو کسی نے کہا کہ آپ اس کو پکاریں جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اس کو پکاریں جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں انہوں نے وہیں سے نعرہ لگایا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کیجئے۔ اسی وقت پاؤں درست ہو گئے۔ بتاؤ صحابہ نے پکارا یا نہیں پکارا؟ صحابہ نے پکارا نا، پاؤں درست ہو گئے۔ پتہ چلا کہ صحابہ نے بھی پکارا، اہل بیت نے بھی پکارا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت نے، انہوں نے پکارا کربلا سے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یا رحمت للعالمین، اور عبداللہ ابن عمر نے بھی پکارا۔ اب دیکھو یہ پکارنے والے سلف صالحین نے بھی پکارا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے ہم مقلد ہیں، ہم امام اعظم کو مانتے ہیں نا، ان کی تقلید کرتے ہیں، ان کے احکامات پر، ان کے فقہ پر عمل کرتے ہیں۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قصیدے میں فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کر کے سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا سید السادات جئتک قاصدا، اے سرداروں کے سردار، سید کے معنی سردار، اور سادات سید السادات، تمام سادات کے سردار، تمام سرداروں کے سردار، یا سید السادات جئتک قاصدا، اے سرداروں کے سردار میں آپ کی بارگاہ میں بالقصد، بالارادے سے آ رہا ہوں، ارادہ کر کے آپ کی بارگاہ میں آ رہا ہوں۔
ارجو اردا کا وحتمی بحما کا، آپ میری مصیبت اور میری پریشانیوں کو دور فرما دیں۔ امام اعظم پکار رہے ہیں۔ اگر پکارنا غلط ہوتا تو اتنے بڑے امام اتنی دور سے کیوں پکارتے؟ پکارا نا، زین العابدین نے پکارا، اہل بیت، صحابہ نے پکارا، عبداللہ ابن عمر، امام اعظم نے پکارا، اسی طرح دیگر سلف صالحین نے پکارا۔ امام شرف الدین بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یا اکرم الخلق مالی من ازول بہ سواک عند حلول الحادث العممی، کوئی نہیں مصیبت عامہ کے وقت مدد کرنے والا، اے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ مدد فرمائیے۔ امام بوصیری پکار رہے ہیں مدد کے لیے۔ اور یہ جو قصیدہ بردہ شریف ہے، اس کے متعلق آپ سنتے رہتے ہوں گے، میں صرف مختصراً عرض کر دوں۔ حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کے جسم مبارک پر فالج ہو گیا، اور آپ جانتے ہیں جب فالج ہو تو آدمی کسی کام کا نہیں رہتا، اگر ہاتھ پہ ہو جائے تو ہاتھ بیکار، پیر پہ ہو جائے تو پیر بیکار ہو، اور دماغ پہ ہو جائے تو آدمی ختم ہی ہو جائے۔ کئی قصیدے لکھے، جب یہ قصیدہ لکھا جسے کہا جاتا ہے قصیدہ بردہ شریف، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یہ مشہور شعر۔ رات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، فرمایا بوصیری وہی قصیدہ سناؤ جو تم نے لکھا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو بیمار ہوں، اٹھ نہیں سکتا۔ سرکار نے دست مبارک جسم پر پھیر دیا، اسی وقت فالج کا اثر ختم ہو۔ پھر انہوں نے وہ قصیدہ حضور کو سنایا، خواب میں قصیدہ سنایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ سن کر جھومتے رہے، خوش ہوتے رہے، تبسم فرماتے رہے، اور آخر میں آپ کے کاندھے مبارک پر جو چادر تھی وہ اتار کے امام بوصیری کو اڑا دی، تحفہ بھی دے دیا، اور اس کے بعد واپس چلے گئے۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو چادر بھی موجود تھی، چادر بھی موجود۔ اب کیا ہوا؟ صبح جب یہ اٹھے اور بازاروں سے گزرنے لگے تو دیکھا کہ ایک بزرگ جو بڑے صاحب کشف و کرامات، وہ بھی مقربین بارگاہ الہی میں سے تھے۔ بزرگوں کا اپنا اپنا مقام۔ انہوں نے ان کو روکا، بوصیری قصیدہ سناؤ جو تم نے لکھا ہے۔ انہوں نے کہا کون سا قصیدہ؟ میں نے تو بہت سارے لکھے۔ کہا نہیں، وہ قصیدہ جو کل رات کو تم نے سرکار کو سنایا تھا، جس پہ حضور خوش ہوئے تھے اور اپنی چادر بھی عطا فرمائی۔ اب یہ حیران رہ گئے کہ یہ تو خواب کی بات تھی، ان کو کیسے پتہ چلی؟ کہا میں بھی اس محفل میں موجود تھا۔ پتہ یہ چلا کہ بزرگان دین روحانی طور پر ان محافل میں شریک ہوتے ہیں، جیسے ہماری یہ محفلیں ہوتی ہیں ان کی بھی محفلیں ہوتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان محافل میں تشریف لاتے ہیں، اپنے فیضان سے مستفید فرماتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں بھی اس محفل میں تھا، وہ قصیدہ مجھے سنا۔ تو یہ قصیدہ بردہ شریف اس کا شعر ہے، یا اکرم الخلق مالی من ازول بہ سواک عند حلول الحادث العممی۔ تو امام بوصیری استغاثہ کر رہے ہیں، یا رسول اللہ اس مصیبت میں، پریشانی میں مدد فرمائیے، مجھے اس سے نکالیے۔ ان کا بھی وہی عقیدہ جو ہم اہل سنت کا۔ پتہ چلا جتنے بزرگان دین ہیں سب اہل سنت، کسی دوسرے فرقے میں کوئی ہوا ہی نہیں۔ کیسے ہوگا؟ جب مانتے ہی نہیں تو ہوگا کیسے؟ ولی تو جب بنے گا نا جب علی سے تعلق ہوگا، اور جب علی سے ہوگا تو نبی سے ہوگا، جب نبی سے ہوگا تب ولایت ملے گی۔ تو جب علی سے ہی نہیں تو پھر نبی تک کیسے؟ اسی لیے کوئی ولی نہیں۔ جتنے بزرگان دین ہیں سب اہل سنت و جماعت ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی مسلک میں عشق ہے، محبت ہے، ادب ہے، احترام ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جو ادب کرے گا اسے سب کچھ ملے گا، اور جو کہے گا میری طرح ہے اس کو کیا خاک ملے گا؟ بھائی دو دوست ہیں، دو دوست ایک جیسے ہیں نا، آپ اس لیے اپنے دوست سے کچھ لے لو کہ یار یہ تو خود ہی میرے جیسا ہے، یہ مجھے کیا دے گا، یہ تو میری طرح ہے۔ کسی کو اپنے سے بڑھ کر سمجھو تبھی تو لوگے نا، اگر اپنی طرح سمجھو تو کیسے لوگے؟ جب تم بدبختوں نبی کو اپنی طرح سمجھ رہے ہو تو کیا حاصل کرو گے؟ حاصل وہی کرے گا جو ان کو سب سے برتر، سب سے بالا سمجھے گا، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ سمجھے گا، وہی سمجھے گا۔
وہی سب کچھ لے گا. تو جس نے سب کچھ سمجھا اس کو حضور نے سب کچھ دے دیا, اور جس نے کچھ نہیں سمجھا اس کو کچھ بھی نہیں دیا. تو اصل چیز یہ ہے. تو بات کہاں سے چلی کہ پکارنا. اب آپ نے دیکھا اہل بیت نے پکارا, صحابہ نے پکارا, سلف صالحین نے پکارا, امام اعظم ابو حنیفہ تابعین میں سے انہوں نے پکارا, امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے پکارا, یہ سب پکار رہے ہیں. اب ان کا اعتراض کیا ہے مخالفین کا, کہ جو دور ہو اسے پکارا نہیں جاتا, جو قریب ہے نا اسے پکارا جائے گا نا. مثلا یہ کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں اور آپ کا دوست امریکہ میں بیٹھا ہے, آپ اس کو پکاریں گے؟ اور اگر پکاریں گے تو وہ سنے گا؟ یار وہ تو اتنی دور بیٹھا ہے. جو آپ کے پاس ہو وہی سنے گا نا, جو دور ہو وہ کیسے سنے گا؟ ہاں لیکن آج کل تو سن سکتا ہے, اگر موبائل جو کہہ دو تو سن لے گا. ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دور ہیں اس لیے نہیں پکارو معاذ اللہ. اور ان کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, وہ کہتے ہیں کہ مر کر مٹی میں مل گئے, جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں زندہ ہیں, سن بھی رہے ہیں, جواب بھی عطا فرما رہے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے. اب دیکھو ہم یہ کہتے ہیں قریب بھی ہیں, دور نہیں ہے, قریب. اور یہ قرآن کہہ رہا ہے سورہ احزاب, النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم, نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ ان سے قریب, مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب. کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب جو کہیں دور, وہ کہیں نہیں حضور دور ہے, قریب نہیں. ہم کہتے ہیں ہاں تم بھی صحیح کہہ رہے ہو, ہم مانتے ہیں نا قریب ہیں, اور قرآن نے کہا مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب. اب اگر کوئی آپ سے کہے کہ نہیں قریب نہیں ہے دور ہیں, کہیں ہاں صحیح ہے. کیوں؟ قرآن نے کہا نا مومنین کے قریب ہیں, یہ مومن ہی نہیں تو اس سے قریب کیسے؟ جو مومن ہوگا وہ قریب مانے گا, اور جو نہیں ہوگا وہ کیسے مانے گا؟ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب. اب جان کتنی قریب ہے؟ اگر دیکھنا ہو کہ نبی کتنے قریب ہے تو دیکھو جان تم سے کتنی قریب ہے. جتنی جان قریب ہے اس سے زیادہ تمہارا نبی تم سے قریب ہے, اس سے زیادہ. دوسری آیت سورہ بقرہ شریف, اللہ فرماتا ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نگہبان اور گواہ ہیں. دو چیزیں, نگہبان اور گواہ ہیں. نگہبان کا معنی کیا ہے؟ جو نگرانی کرے. کہتے یہ آدمی اس باغ کی نگرانی کرتا ہے, یہ اس کا نگہبان ہے, وہ اس کا نگہبان ہے. اللہ فرماتا ہے تمہارا نبی نگراں ہے, نگہبان ہے اور گواہ ہے. تو حضور کی دو صفتیں, ایک تو نگہبان اور ایک گواہ. گواہ کون ہے اور گواہ کون ہوتا ہے؟ جو حاضر بھی ہو اور موجود بھی ہو. اگر حاضر نہیں تو گواہ نہیں. گواہی دے گا کیسے؟ کسی مقدمے میں آپ پہنچ جائیں جی میں گواہ ہوں, جج کہیں گے ٹھیک ہے آپ گواہ ہیں, آ جائیے, بٹھا دیے. جب یہ معاملہ ہوا آپ موجود تھے؟ کہا نہیں میں تو حیدرآباد میں بیٹھا ہوا تھا. حیدرآباد میں بیٹھے پھر کہیں کہ گواہی دے رہے ہو؟ جب تم موجود ہی نہیں تو گواہی کس بات کی؟ گواہ ہوتا ہی وہ ہے جو حاضر بھی ہو موجود بھی ہو. اور قرآن کہتا ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر نگہبان بھی ہیں اور گواہ بھی ہیں. کیا مطلب؟ تمہاری نگرانی بھی فرما رہے ہیں اور موجود بھی ہیں, دیکھ بھی رہے. نگہبان بھی ہیں اور گواہ بھی ہیں, اور گواہ وہی ہے جو موجود ہو. تیسرے مقام پر اللہ رب العالمین جل جلالہ عما والہ فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, وہ دن کیسا ہوگا
جب ہم ہر امت سے گواہ لائیں گے، ہر امت سے جتنی امتیں گزر چکی ہیں نا، ایک گواہ لائیں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ان سب پر آپ کو گواہ بنا کر پیش کر دیں گے. پہلے ہم ہر امت سے گواہ لائیں گے، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر پیش کر دیں گے. اب بتاؤ، گواہ تو وہ ہوتا ہے جو حاضر ہو، موجود ہو، اور حضور کو گواہ بنائے جا رہے ساری امتوں پر. اللہ پوچھے گا جب میرے انبیاء تمہارے پاس آئے تم نے کیوں انکار کیا، تم نے کیوں جھٹلایا، تم نے کیوں ان کے احکامات کو نہیں مانا؟ نہیں مولا ہم نے تو مانا تھا. انبیاء کہیں گے انہوں نے جھوٹ بولا، یہ کہیں گے نہیں ہم نے مانا تھا، وہ کہیں گے نہیں مانا. اب ہر امت سے ایک گواہ، نبی گواہی دے رہا ہے؟ نہیں. اللہ فرمائے گا اب میں اپنے محبوب کو گواہ پیش کر رہا ہوں. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہی دیجئے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام گواہی دیں گے اور سرکار کی گواہی قبول کی جائے گی. لیکن سوچنے کی بات ہے کہ گواہی دیں گے کیسے؟ گواہ تو وہ ہوتا ہے نا جو موجود ہو، اور سرکار تو موجود نہیں. بھئی آخری نبی ہے نا، جو پہلے ہو چکا اس کی گواہی بعد والا کیسے دے؟ جو پہلے سے موجود ہے وہی تو گواہی دے گا نا. اب اس نشست میں جو سب سے پہلے آیا وہ گواہی دے دے گا بعد میں کون کون آیا، اور جو سب سے آخر میں اس کو کیا پتا پہلے کون آیا. اب جو سب سے آخر میں آیا میں اس کو بٹھا دوں، چلو بھائی بتاؤ کون کون آیا، وہ کہے میں تو خود آخر میں آیا، مجھے کیا پتا. صحیح بات ہے نا. ہاں جو سب سے پہلے آیا ہو وہ گواہی دے سکتا ہے، لیکن یہاں تو بات ہی الگ ہے. قرآن کہہ رہے ہیں ہم ہر امت سے گواہ لائیں گے، اور اس کے بعد وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے محبوب ان سب پر پھر آپ کو گواہ بنا دیں گے. اور حضور خاتم النبیین ہے، حضور تو آئی سب سے آخر میں. تو اب عقل یہ کہتی ہے کہ جو آخر میں آیا وہ پہلے والوں کا گواہ کیسے؟ ہاں پہلے والے جو آئے وہ آخر کے گواہ ہو سکتے، ہاں ہمارے سامنے آئے، لیکن یہ تو سب سے آخر میں. سوال پیدا ہوا نا. کنفیوژن اس طرح دور ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دو شانیں ہیں، دو. ایک ہے حضور کی جسمانیت اور ایک ہے حضور کی نورانیت. جسمانیت اور نورانیت. جسمانیت کے اعتبار سے حضرت آدم کی نسل ہیں، اور نورانیت کے اعتبار سے حضرت آدم کی اصل ہے. جب حضرت آدم نہیں تھے تب بھی حضور تھے، جب وہ نہیں تھے تب بھی حضور تھے. اول ما خلق اللہ نوری، اللہ کی سب سے پہلی تخلیق میرا نور. انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری، میں اللہ کے نور سے اور ساری مخلوق میرے نور سے. اگر اللہ کا نور نہ ہوتا تو میں نہ ہوتا، اور میرا نور نہ ہوتا تو کائنات نہ ہوتا. تو اللہ نے کیوں گواہ بنایا؟ اس لیے کہ جسمانی طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سب سے آخر میں ہوئی، اور روحانی طور پر حضور کی روحانی ولادت سب سے پہلے ہوئی. جسمانیت کے اعتبار سے حضرت آدم کی نسل ہیں، اولاد ہیں، اور نورانیت کے اعتبار سے حضرت آدم کی اصل ہے. حضرت آدم نہیں تھے اور حضور تھے، کیا تھے؟ نور تھے. اس لیے گواہ بنا کر بھیجا. پتہ چلا حضور اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں، باطن بھی ہیں. اسی لیے ساری امتوں پر اللہ نے گواہ بنا. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم ان سب پر آپ کو گواہ بنا کر پیش کر دیں. اب اس سے کیا ثابت ہوا؟ روحانی ولادت اس جسمانی ولادت سے پہلے ہو چکی. ٹھیک، روحانی ولادت اس جسمانی ولادت سے پہلے ہو چکی، اسی لیے قرآن نے گواہ بنا دیا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب کی گواہی دیں گے، جو جو انہوں نے کیا حضور سب کی گواہی دیں. اور ایک آیت نہیں، قرآن میں اللہ فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تدلیل، کیا ان کا داؤ غلط نہیں کر دیا؟ وہ جو ابراہہ لشکر لے کر آیا تھا، یہ حضور کو بتایا جا رہا ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا
یہ لفظ بتا رہا ہے کہ حضور دیکھ رہے تھے، حالانکہ ولادت ہوئی نہیں۔ اصحاب فیل کا واقعہ جو ہے یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے 3 ماہ قبل ہوا، 3 ماہ پہلے، اور بعض نے لکھا 6 ماہ پہلے۔ تو جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا وہ دیکھے گا کیسے؟ اور اللہ فرما رہا الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اس کا مطلب ہے سرکار دیکھ رہے تھے۔ کیوں؟ روحانی ولادت پہلے ہو چکی، پوری کائنات حضور کے سامنے بنی۔ یہ شجر و حجر، یہ شمس و قمر، یہ لال و گوہر، یہ جمادات، یہ حیوانات، یہ نباتات، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، پوری کائنات بنی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اسی لیے کائنات کا ذرہ ذرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ مبارک سے پوشیدہ نہیں، ہر چیز حضور پر آشکارا، جہاں چاہے دیکھ سکتے ہیں، پوری کائنات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ تو ثابت ہو گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو گواہ بنایا گیا، اسی لیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یہ سب دیکھ رہے تھے۔ اب پتہ چل گیا نا کہ حضور قریب بھی ہیں، سرکار زندہ بھی ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، اور اپنی شان کے مطابق جواب بھی عطا فرمائیں۔ اسی لیے ہم پکارتے ہیں، اس لیے کہ پکارا جاتا ہے زندہ کو، مردہ کو نہیں پکارا جاتا، اور اس کو پکارا جاتا ہے جو سنتا ہو۔ جو نہیں سنتا اس کو پکارنے کا فائدہ ہی کیا؟ جو نہیں سنتا اس کو پکارنے کا فائدہ، جو سنے اور جواب دے اس کو پکارو۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہی ہے، تمام اولیاء، تمام انبیاء، بزرگان دین، اولیاء کاملین، یہ سب اپنے قبور میں زندہ ہیں، سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں، اور روحانی طور پر یہ طاقت انہیں حاصل ہے کہ یہ جس مقام پر چاہیں، جہاں چاہیں، جس وقت چاہیں یہ جا سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی روک نہیں، ان کی روح جو ہے وہ آزاد ہے، جس مقام پر چاہیں جا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قدرت اور یہ طاقت انہیں عطا فرمائی ہے۔ تو اب وہی اعتراض کہ یا سے نہیں پکارو، لفظ یا سے نہیں پکارو۔ ہم نے کہا اچھا یا سے نہیں پکارو، تو پھر یہ بتاؤ کہ نماز میں کیوں پکارتے ہو؟ نماز میں بھی تو پکارتے ہیں نا، التحیات پڑھتے ہیں یا نہیں؟ میرے خیال سے سب نہیں پڑھتے ہیں، التحیات پڑھتے ہیں نا۔ تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی۔ ایھا کے کیا معنی ہے؟ اے نبی۔ یا آیا یا نہیں آیا؟ یا سے پکارا نا، کہتے رہی وہ تو نماز میں ہے، نماز میں۔ ہم نے کہا جو چیز شرک ہے تو نماز میں بھی شرک ہے، باہر بھی شرک۔ اگر پکارنا غلط ہے تو نماز میں بھی غلط ہے، باہر بھی، کہیں بھی پکارو، نماز میں پکار رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھو، وہ جانتا تھا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو پکارنے سے منع کریں گے، اسی لیے اس نے نماز میں ہی رکھ دیا کہ نماز میں دن میں 5 مرتبہ پڑھو، بار بار پکارو، تاکہ تمہارے عقیدے پر ضرب پڑتی رہے اور اہل سنت کا، اہل محبت کا عقیدہ ظاہر ہوتا رہے۔ ویسے نہیں پکارتے، نماز میں پکارو، پکارنا پڑے گا۔ کیا ہے؟ مجبور ہو کر پکارو یا مسرور ہو کر پکارو؟ تو یہ مجبور ہو کے پکارتے ہیں، ہم مسرور ہو کے پکارتے ہیں، اس لیے کہ ہم تو نماز کے علاوہ بھی پکارتے ہیں۔ تو نماز میں تو اور خوشی خضوع سے پکارتے ہیں کہ آقا سن بھی رہے ہیں، جواب بھی عطا فرما رہے ہیں۔ اب نماز اللہ کی ہے یا غیر اللہ کی؟ اللہ کی ہے نا، کسی غیر کے لیے تو نہیں پڑھتے نا، کسی بندے کے لیے نہیں پڑھتے، خدا کے لیے، اللہ کے لیے۔ نماز اللہ کی اور اس کے اندر پکارنا غیر اللہ کو، یہ کیسی بات ہے؟ نماز اللہ کی اور اندر پکار رہے ہیں غیر اللہ کو۔ حضور اللہ ہیں یا غیر اللہ ہیں؟ اللہ ہے نا، بلکہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پکارا نہیں پکارا؟ خدا تو نماز کے اندر یہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کو پکارو، اور یہ بدبخت باہر پکارنے نہیں دیتے، نہیں پکارو، نہیں، معاذ اللہ مر گئے، ختم ہو گئے یا دور ہیں۔ ہم کہتے نہیں، ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ وہ زندہ ہیں، حاضر ہیں، موجود ہیں، سن رہے ہیں، اپنی شان کے مطابق جواب عطا فرما رہے ہیں، جواب عطا فرما رہے ہیں، اسی لیے پکارتے ہیں۔ اور پھر اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی ان کے، شہید کو قرآن نے زندہ کہا، اس کی زندگی کی گواہی قرآن دے رہا ہے،
اس کو رزق دیے جانے کا ذکر قرآن کر رہا ہے۔ ان سے پوچھو شہید زندہ ہے؟ کہتے ہیں ہاں جی شہید زندہ ہے۔ اور نبی؟ نہیں نبی نہیں، کہ بے وقوف نبی بڑا ہے یا شہید؟ شہید تو امتی ہے، نبی تو نبی ہے۔ ارے جب غلام زندہ ہے تو آقا کیوں نہیں زندہ ہو؟ جب غلام زندہ ہے، آقا بدرجہ اعلیٰ زندہ ہے، اور اپنی شان کے مطابق جو سلام کر رہا ہے اس کو جواب عطا فرما۔ تو آج کی اس گفتگو کا حاصل کیا ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت کی تمام عقائد وہی ہیں جو صحابہ کے ہیں، جو تابعین کے ہیں، تبع تابعین کے ہیں، بزرگان دین کے ہیں، اولیاء کاملین کے ہیں، ائمہ مجتہدین کے ہیں۔ یہ سب مشکل وقت میں ایک دوسرے کو پکارتے رہے، اور اس پکار کی وجہ سے ان کی مشکلات، ان کی پریشانیاں دور ہوتی رہی۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو، اولیاء کو یہ قدرت، یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ اسی کی عطا کردہ طاقت سے یہ مدد کرتے ہیں، اسی کی عطا کردہ طاقت سے یہ مشکلات کو، پریشانیوں کو دور کرتے ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں یہ لوگ پیدا ہوئے اور انہوں نے اس قسم کی باتیں کی اور بھولے بھالے سنیوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ الحمدللہ علی احسانہ، ہم جس بزرگ کو، جس نبی کو، جس ولی کو پکارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک اور مقرب بندہ ہی سمجھ کر پکارتے ہیں۔ ہم اس کو خدا تک نہیں پہنچاتے، خدا سے نہیں ملاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صفات اسے عطا کی، اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ ہندوستان میں ایک جلیل القدر محدث گزرے ہیں، اور یہ سارے ان کو مانتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ کو بھی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو، سب کو مانتے ہیں۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے کسی نیک اور مقرب بندے کو یہ سمجھ کر پکارنا کہ اللہ کی طرف سے جو طاقت عطا کی گئی ہے اس سے یہ مدد کرتا ہے، یہ پکارنا بھی در حقیقت اللہ ہی کو پکارنا۔ مسئلہ حل ہو گیا۔ انہوں نے کہا اس کو پکارنا بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے، اس لیے کہ عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو مدد کر رہا ہے یہ اللہ کی عطا سے ہی کر رہا، خود نہیں کر رہا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارا بھی عقیدہ یہ ہے۔ بہر صورت اس قسم کے یہ اعتراضات ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہم اہل سنت والجماعت، آپ کیونکہ اہل طریقت ہیں، اہل محبت ہیں، ان تمام چیزوں کو اپنے پیش نظر رکھیے اور ان چیزوں کو یاد رکھیے، اور اگر کوئی سوال کرے تو اس کو جواب بھی دے سکتے ہیں کہ یہ شرک نہیں ہے، یہ عین توحید ہے، اور ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ جو بھی مدد کرتا ہے اللہ کی عطا سے ہی کرتا ہے۔ اسی عقیدے پر قائم و دائم رہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلک حق اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رکھے، اور اسی مسلک پر ہم سب کو موت عطا فرمائے۔ آئیے دعا کریں، اللہ رب العالمین ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما، جو کسی پریشانی میں مبتلا ہے ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو قرض دار ہیں انہیں بار قرض سے دوشی فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولاد کو ان کا فرمانبردار بنا۔ اے الہ العالمین، یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے اس نشست میں شرکت کرنے کے لیے حاضر ہوئے، مولا ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان سب کی حاضری کو قبول فرما، ان سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما، ان سب کے روزگار میں ترقی عطا فرما، ان سب کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریوں کو، پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔